کا سوال. اگر گھر میں سنت نماز پڑھ کے آتا ہے یا نماز کے بعد گھر میں سنت بیٹھ جائیں بھائی. جو ہے کیا ثواب زیادہ ملتا ہے. ہاں بس اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اچھا جو نفل یہ جو نوافل ہیں سنتے ہیں, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے کی سنتے ہیں, جو بعد کی سنتے ہیں, گھر میں پڑھتے تھے. گھر میں برکت آ جاتی ہے. میں گھر ہوں, میرے بھی بچے ہیں, شاید بھولے ہوئے ہیں, ادھر ادھر ہیں, جب میں پڑھوں گا ان کو بھی یاد آ جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنو. تو جتنے بھی یہ نوافل ہیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ گھر میں پڑھ کے جائیں اور واپس جو ہیں وہ گھر میں پڑھیں. لیکن اگر مسجد میں پڑھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور کسی کا سوال جی؟ جمعے کے بعد کہہ رہے ہیں, جمعے کے بعد کئی دفعہ میں نے بتایا, جمعے کے بعد پیارے بھائیو, جمعے کی نماز کے بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر چلے جاتے تو 2 رکعت پڑھتے, اور اگر مسجد میں پڑھتے تو 4 رکعت پڑھتے. یہ تو تھوڑا سوال جلدی کر دیتے ہیں. کیا مسجد میں دوسری جماعت کرانا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابھی ہم کیا کہیں یار, پھر وہی ہوتا ہے, آپ کہیں گے یار ہم پاکستان میں ہی پاکستانی ہوں. پاکستان میں مسجدوں میں لکھا ہوا یہاں دوسری جماعت کرانا منع ہے. رسول اللہ ابو داؤد کی حدیث سے پیارا بھائی ترمذی موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کرائی اور ایک شخص داخل ہوا, آگے ہے, نماز رہ گیا تھا, ہو سکتا ہے بھائی سو گیا, 100 بات ہے, وضو ٹوٹ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, الا رجل یتصدق ھذا, کون شخص ہے جو اس کے ساتھ نماز پڑھ لے, اس کے ساتھ جو ہے نماز پڑھ لے تاکہ اس کو صدقے کے ثواب ملا. ایک شخص اٹھا, اس کے ساتھ انہوں نے نماز پڑھ لی. اب جو اس نے نماز پڑھ چکا تھی تو اس کے نفل میں چلے گی, اور جو پہلے بعد سے آیا تھا اس کی جو ہے فرض نماز میں چلے گی. تو پڑھ سکتے ہیں بھائی, 1 نہیں 2 نہیں 4 جتنی مرضی ہے جماعت کرائیں, لیکن پہلی جو جماعت ہے اس کا ثواب زیادہ ہے. اسی طرح پیارے بھائی قضا نماز کیسے پڑھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ناسی او نائم صلاۃً, جو شخص سو گیا یا جو شخص بھول گیا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, بھول گیا, نہیں پتا, ابھی پتا چلا او میں نے فجر کی نماز ابھی پڑھ لے, یا سو کے اٹھ گیا, سو گیا نہیں پتا چلا, وہ کہتے ہیں سویا مویا برابر, سو کے اٹھا اسی وقت پڑھ لے, تو انشاءاللہ اس کا جو ہے اس کے لیے کوئی کفارہ جو نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے, جس کی پچھلی نمازیں رہ گئی ہیں وہ یہی ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی نوافل اور اس کے پڑھیں, ہمارے ہاں ایک بنی ہوئی ہے کہ قضائے عمری, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ ثابت نہیں. اسی طرح پیارے بھائی ایک اور سوال ہے, کیا عصر کی نماز اور فجر کی نماز کے بعد کوئی نوافل پڑھنا منع ہے؟ عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک, فجر کی نماز سے لے کر اور طلوع شمس تک کوئی شخص کہے یار میں کوئی نفل پڑھتا ہوں, منع ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. لیکن جو ثواب والی نمازیں ہیں وہ پڑھ سکتا ہے, جیسے سجدہ شکر ہے, اس کو ابھی خبر ملی آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا, سجدہ شکر کر لے. اسی طرح تحیت المسجد ہے, ثواب والی نماز ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تم مسجد میں داخل ہو نہ بیٹھو جب تک 2 رکعت نہ پڑھو. اسی طرح چاند گرہن کی نماز ہے, سورج گرہن کی نماز ہے. اسی طرح قضا نماز ہے, مثلا ظہر کا وقت ہے اور اس نے, یا عصر کا وقت ہے مثلا, تو اور اس نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تو وہ پڑھے گا, وہ پھر انتظار کرتا رہے مگر تو اس سے پہلے موت آ گئی, تو قضا نماز وہ بھی پڑھ سکتا ہے. تو اسی طرح جو ہے جو عمرے پہ لوگ جاتے ہیں اور اس نے عصر کی نماز کے بعد طواف کیا تو کیا بیٹھا رہے گا؟ نہیں, وہ 2 رکعت جو ہے وہ پڑھے گا, جو پڑھتے ہیں نا طواف کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ پڑھے گا. تو جو ثواب والی نمازیں ہیں وہ جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی کہے کہ میں کوئی نفل نماز پڑھوں گا تو وہ جائز نہیں ہے. آخری سوال میرے بھائی, پہلے بھی اس کا جواب دے چکا ہوں کہ 786 متبادل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں ہے بھائی. یہ ہمارا بنایا ہوا ہے, میڈ ان پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش. اور یہ 786 آپ دیکھ لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کے ان سے بنتے بھی نہیں. یہ سب بہت بڑی چال ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہٹا دو, 786 لکھ دو. تو 786 لکھنا بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کہیں ثابت نہیں ہے. ان سے اس وقت بھی تھے, آپ کسی بادشاہ کو خط لکھتے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے, نہیں کہ 786 لکھتے. تو یہ 786 نہیں لکھنا چاہیے پیارے بھائیوں. بالکل اچھی بات ہے کہ وہ اس لیے لکھتے ہیں جی نیچے پیپر پڑھا ہے, 786 پڑھا, بات تو وہی ہے نا, بے ادبی تو اس کی بے ادبی ہے. اور بسم اللہ چھوٹا کر لیں لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو زیادہ بہتر. ہر کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بھی بسم اللہ سے شروع کیا جائے گا اللہ کے نام سے, اس میں جو ہے وہ برکت آ جاتی. شکرانے کے نفل میقات یعنی جو ہے احرام کہاں سے باندھا جائے؟ ہاں بہت اچھا سوال کیا ہے انہوں نے, بہت اچھا سوال, ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
احرام کہاں سے باندھا جائے؟ یہ سن لیجئے پیارے بھائی، یہ بہت سوال اہم ہے کہ جو شخص پاکستان انڈیا سے آ رہے ہیں وہ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ اس کے لیے 3 آپشن ہیں۔ یا تو گھر سے باندھ لے، اگر اس ایئرپورٹ نزدیک ہے گھر سے باندھ لے، کوئی بات نہیں بھائی، گاڑی میں بیٹھنے کیا فرق پڑتا ہے، کوئی برا تو نہیں لگتا کوئی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ کندھا ننگا نہ کرے۔ یاد رکھیے کندھا ننگا جو ہوتا ہے یہ اس طرح، یہ صرف خانہ کعبہ میں اندر انٹر ہونے کے بعد ہوتا ہے، جس کو جو ہے استباح کہتے ہیں۔ یہ اس وقت کرے، ویسے پورا وہ چادر اوپر لے لے جیسے عام چادر لیتا ہے۔ گھر سے باندھ لے، نمبر 1۔ گھر سے نہیں باندھ سکتا تو پھر اس طرح جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ سہولت موجود ہے، وہاں پہ باندھ لے، ٹھیک ہے۔ نہ لے گھر سے غیر ضروری بال نکال لے، اور اگر دونوں نہیں ہے تو پھر جہاز میں باندھ لے۔ جہاز بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن نیت کب کرے گا؟ جب جہاز میں بیٹھے گا، اور جہاز سے جو ہے میقات سے پہلے وہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں کہ آفٹر 15 اور 30 منٹ وی ول کراس میقات، تو آدمی تیار ہو جائے ذرا، اگر سویا ہوا نہیں ہے، سویا ہوا ہے 100 بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر وضو ٹوٹ بھی گیا تو کوئی ایسی بات نہیں، پھر وہ کہیں گے کہ ناؤ وی آر کراسنگ میقات، ہم میقات کو کراس کر رہے ہیں، تو پھر وہ نیت کر لے اللہم لبیک عمرتن، یا لبیک عمرتن اپنی طرف سے اگر عمرہ کر رہا ہے۔ اگر وہ کسی کی طرف سے کر رہا ہے، والدین کی طرف سے کر رہا ہے، بہن بھائیوں کی طرف سے کر رہا ہے، اس کا نام لے لے، لبیک عمرتن ان خالد، لبیک عمرتن ان عائشہ، لبیک عمرتن ان، اس کا نام لے لے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر کسی نے احرام نہیں باندھا، نیت نہیں کی اور جدہ میں چلا گیا، اس کے اوپر دم آ گیا، میقات کو اس نے کراس کر دیا، اس کے لیے 2 آپشن ہیں، یا تو دم دے، پھر مکہ میں جا کر 60-70 دینار کا وہ بکرا ذبح کرتے دے دے اور احرام جدھر مرضی باندھے، یا پھر یہ ہے کہ پھر میقات پر جائے، جو سیل سبیل اس کا نام ہے، اور کنڈل منازل، یہ دونوں نام ہیں، واللہ عالم نیا نام اس کا کنڈل منازل ہے شاید، تو وہاں پہ لکھا ہو، وہاں پہ ٹیکسی کو بولو وہاں لے جائے، نہا دھو کے جو ہے وہ احرام باندھ کے جو آ کر عمرہ کر لے۔ شیخ صاحب یہ جب دعوت باندھتے ہیں حرام کا، جی، یہ ناف نظر نہیں آنا چاہیے، ناف کے کیا ہوتا؟ یہ نظر نہیں آنا چاہیے، نیچے گر جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بالکل ہے، جو آپ احرام پہنتے ہیں بھائی، احرام جو ہے یاد رکھیے، ایک تو یہ ہے کہ اب یار میرے پاس احرام ہوتا تو میں بتا دیتا، احرام یہ ایک تو یہ ہے کہ ایسا باندھنے کہ تاکہ یہ ناف نظر نہ آئے، وہ نیچے ہوتا ہے پورا، وہ اس کے یعنی شرمگاہ کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا احرام اس کا جو ہے وہ بالکل اس کے ٹخنوں کو کور کیا ہوتا ہے، نیچے گھسٹتا جا رہا نہیں بارے بھائی، کوئی بھی کپڑا ہے یہ یاد رکھیے، کوئی بھی احرام ہے کہ پینٹ ہے کہ دھوتی ہے کہ لنگی ہے کہ کوئی بھی ہے، ہر وقت یہ جو ہے ٹخنے سے وہ جو ہے وہ اوپر ہونی چاہیے، یہ نبی کی حدیث ہے، ٹخنے سے نیچے جو کپڑا جائے گا وہ جہنم میں جلے گا، ٹھیک ہے جی دیجیے۔ اچھا ہمارے ہاں تھوڑی سی بیٹھیے میرے بھائی، یہ پاکستان سے ماشاءاللہ، جی 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 قاری صاحب اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، جزاک اللہ